بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید بن جبیر 45 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ائمہ کبار میں سے تھے، حدیث پر ماہرانہ دسترس تھی، فقہ کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی ٹوہ میں رہتے تھے، ان سے احادیث معلوم کرتے اور مسائل سیکھتے تھے۔ قرآن کریم کے نہایت ہی خوش آہنگ قاری تھے۔ تفسیر قرآن کا اسلوب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھا۔ حجاج بن یوسف ان کے علم و فضل کا بے حد مداح تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ وہ آپ کا دشمن اس وجہ سے بنا کہ آپ بنو امیہ کے حریف ابن اشعث کے ہم نوا تھے، اور بنو امیہ کے مقابلے میں ابن اشعث کو حق پر سمجھتے تھے۔ ابن اشعث حجاج کے خلاف معرکہ آرائی میں مارا گیا تو حجاج سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ حجاج کی حمایت سے معذوری ظاہر فرماتے رہے۔ حجاج نے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی، مگر وہ اپنے موقف کے جواز پر قائم رہے۔ بالآخر 95 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک جلیل القدر عالم اور ملت اسلامیہ کے امام تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب ان کا تذکرہ کرتے تھے تو وہ ساختہ فرماتے تھے، اللہ کی قسم، سعید بن جبیر اس حال میں قتل کیے گئے کہ روئے زمین کا ہر مسلمان ان کے علم کا محتاج تھا۔ اس جلیل القدر عالم، اللہ کے ولی اور شیخ الاسلام کو قتل کرنے والا حجاج بن یوسف ہے، جس نے اس حق پرست عالم کا ناحق خون کر ڈالا۔ تفسیر و حدیث یا فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے، جب آپ کتاب کھولیں گے اور اس کی ورق گردانی شروع کریں گے تو آپ کو جا بجا سعید بن جبیر کا تذکرہ ملے گا۔ ایسی قیمتی شخصیت کو وقت کے سفاک حاکم نے قتل کر ڈالا۔ سعید بن جبیر کا جرم کیا تھا؟ کون سی ایسی غلطی تھی جو ان کے ناحق خون کا باعث بن گئی؟ ان سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جو وہ زیر شمشیر رکھ لیے گئے؟ سعید بن جبیر کا جرم صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ حق پرست اور بے باک عالم دین تھے۔ انہوں نے حجاج بن یوسف سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور بے بانگ دہل کہہ دیا تھا، تم نے خطا کی ہے، ظلم کیا ہے، برائی کی ہے اور حد سے آگے بڑھ گئے ہو۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بارے میں یہ کڑوا سچ سنا تو اس نے سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے خلاف کوئی لب کشائی نہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج نے اپنے فوجیوں کو سعید بن جبیر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ فوجی سعید بن جبیر کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ سعید بن جبیر نے یہ ڈراؤنی دستک سن کر دروازہ کھولا تو ان کے سامنے فوجیوں کا جتھا کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر سعید بن جبیر نے فوراً کہا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ فوجیوں نے کہا، حجاج نے آپ کو فوراً طلب کیا ہے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا، تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ پھر اندر جا کر غسل فرمایا اور بدن پر حنوط ملا۔ حنوط چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرکب ہوتا ہے جو مردے کو غسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں، اور کفن پہن کر فرمایا، اے پروردگار، اے قوت و صلابت والے جس پر ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی، اے عزت و شان والے جس کے حصول کا تصور نہیں کیا جا سکتا، میرے لیے حجاج کے شر سے کافی ہو جا۔ فوجی سعید بن جبیر کو لے کر حجاج کے پاس چل پڑے، اور سعید بن جبیر راستے میں بھی یہی ورد کرتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ خسر المبتلون، اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی ہمت، باطل پرست خسارے میں پڑ گئے۔ سعید بن جبیر جب حجاج کے دربار میں پیش ہوئے تو وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں غیظ و غضب کے شرارے برسا رہی تھیں۔ سعید بن جبیر، جو سیدھی راہ اختیار کرے اس پر سلامتی ہو۔ حجاج،
تمہارا نام کیا ہے؟ سعید نے کہا سعید بن جبیر۔ حجاج نے پوچھا تم سعید بن جبیر نہیں، تم تو توشکی بن قصیر ہو۔ سعید نے کہا یہ نام میری ماں نے رکھا تھا، یقیناً وہ زیادہ جانتی تھی۔ حجاج نے کہا تم اور تمہاری ماں دونوں بدبخت ہو۔ سعید نے کہا غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ حجاج نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سعید نے جواب دیا وہ ہدایت کے نبی اور رحمت کے امام ہیں۔ حجاج نے پھر پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید نے جواب دیا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ رحمت کے امام تھے۔ پھر حجاج نے دوبارہ سوال کیا میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ سعید نے جواب دیا تم ظالم ہو، اللہ کے پاس اپنی گردن پر مسلمانوں کے ناحق خون لے کر جاؤ گے۔ حجاج نے کہا میں تمہیں سونے چاندی سے نوازنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حجاج نے خدام کو حکم دیا کہ سونے چاندی کے 2 تھیلے سعید بن جبیر کے سامنے ڈال دو، جو فوراً ڈال دیے گئے۔ سعید نے کہا یہ کیا ہے اے حجاج؟ اگر تو نے یہ مال و متاع اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے تو یہ قابل تعریف ہے۔ اس کے برعکس اگر تو نے اپنے ظلم و تکبر سے فقراء و مساکین کی دولت ہڑپ کر رکھی ہے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھے اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس دن تم وہ دیکھ لو گے یعنی قیامت کا زلزلہ، اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنا دودھ پیتا بچہ بھول جائیں گی اور حاملہ خواتین کے حمل قبل از وقت گر جائیں گے، اور تو لوگوں کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ حجاج نے کہا تم بھی ہماری طرح کیوں نہیں ہنستے؟ سعید نے جواب دیا جب بھی اس دن کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے جس دن قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو میری ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ حجاج نے کہا پھر ہمیں کیوں ہنسی آتی ہے؟ سعید نے کہا لوگوں کے دل یکساں نہیں ہوتے۔ حجاج نے پوچھا ہم تمہاری دنیا کو ایسی آگ میں تبدیل کر دیں گے جو بڑی شعلہ بار ہوگی۔ سعید نے جواب دیا اگر تو اس پر قادر ہوتا تو میں اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا۔ حجاج نے کہا میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا جس کی مثال نہیں ملے گی۔ سعید نے جواب دیا اللہ کی قسم تم جس طرح مجھے قتل کرو گے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن قتل کرے گا۔ حجاج نے کہا اسے قتل کر دو۔ سعید بن جبیر نے یہ دعا پڑھی میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنا رخ صرف اسی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ حجاج نے کہا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو۔ سعید بن جبیر نے یہ آیت پڑھی جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تمہارے سامنے ہے۔ حجاج نے پھر کہا اسے زمین پر ڈال دو۔ سعید بن جبیر نے مسکراتے ہوئے یہ آیت پڑھی اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں پھر لٹائیں گے اور اسی سے تم سب کو دوبارہ نکال لیں گے۔ حجاج نے کہا ارے تم تو اب بھی ہنس رہے ہو۔ سعید نے جواب میں کہا جو لوگ اللہ رب العزت کو اپنا دل دے دیتے ہیں وہ کب ایسی آفتوں سے ڈرتے ہیں۔ سعید بن جبیر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بس طور مسکراتے رہے۔ پھر انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر کس قدر حلیم و بردبار ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ پر کس قدر جرأت مند ہے۔ حجاج نے کہا اسے ذبح کر دو۔ سعید نے جواب میں کہا اے اللہ میرے بعد اس مجرم کو کسی اور پر مسلط نہ کرنا۔ ادھر یہ جملہ ادا ہوا، ادھر سعید بن جبیر کو اس شقی القلب نے قتل کرا دیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، یعنی مکافات عمل میں دیر نہیں لگی۔ جلد ہی حجاج بن یوسف کے بدن میں ایک زہریلی پھنسی نکلی۔ اس کی اذیت اتنی شدید تھی کہ وہ درد کے مارے پورے 1 مہینے تک پاگل بیل کی طرح ڈکراتا رہا، اور اس دوران وہ زندگی کے وظائف ہی بھول گیا۔ اسے کھانا پینا، سونا، جاگنا اور اٹھنا بیٹھنا 2 بھر ہو گیا۔ دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر بار بار کہتا تھا، اللہ کی قسم، جس رات بھی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خون کی نہروں میں تیر رہا ہوں۔ پھر حجاج رہ رہ کر یہی جملہ دہراتا رہا، نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے، نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہی جملہ کہتے کہتے وہ لقمہ اجل بن گیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائیں، اور مجھے اور آپ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔